اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کلاس 9۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکبر اعلیٰ آبادی کی حالات زندگی اور اس کی ادبی خدمات۔ آج ہم اکبر اعلیٰ آبادی کی زندگی کے بارے میں اور اس کی ادبی خدمات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ کا نام سید اکبر حسین رضوی تھا، یعنی اکبر اعلیٰ آبادی کا جو اصل نام ہے وہ ہے سید اکبر حسین رضوی۔ 16 نومبر 1846 عیسوی میں ضلع اعلیٰ آباد کے 12 قصبے میں پیدا ہوئی۔ اکبر حسین رضوی 16 نومبر 1846 عیسوی میں ضلع اعلیٰ آباد کے 12 قصبے میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سید تفضل حسین سے حاصل کی، یعنی سید اکبر حسین رضوی کے والد کا نام تھا سید تفضل حسین۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھر میں اپنے والد سید تفضل حسین سے حاصل کی۔ قیام اعلیٰ آباد کے بعد پہلے مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد اپنے والد سے تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم، اس کے بعد اعلیٰ آباد کے مکتب میں، اس کے بعد وہ جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئی۔ لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ 1857 کا جو انقلاب تھا اس کے باعث وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا عرض نویس سے کی، یعنی اس نے شروعات جو کی ملازمت کی تو اس نے عرض نویس سے شروع کی۔ پھر اس نے مختاری کا امتحان پاس کیا اور کچھ مدت اعلیٰ آباد میں نائب تحصیلدار ہو گئی۔ اس نے اس کے بعد 1866 عیسوی میں مختاری کا ایگزام پاس کیا ہے۔ اس کے بعد وہ نائب تحصیلدار ہو گئے۔ ترقی کرتے کرتے منصب سے سیشن جج تک پہنچے۔ ترقی کرتے کرتے سیشن جج کے عہدے پر پہنچ گئی، یعنی اکبر اعلیٰ آبادی جس نے پہلے ارضنویس سے شروع کی ابتدائی، اس کے بعد وہ ترقی کرتے ایگزام کوالیفائی کیا، ترقی کرتے کرتے وہ سیشن جج کے عہدے پر پہنچا۔ 1903 میں آنکھوں کی تکلیف، 1903 عیسوی میں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت پینشن لے لی، یعنی وہ اس کو آنکھوں کی بیماری لگ گئی تھی، اس لیے اس نے قبل از وقت ہی پینشن لے لی۔ صحت اس کی بگڑ گئی، صحت اس کی خراب رہ گئی، آنکھوں کی روشنی میں کمی آئی۔ اس لحاظ سے جو جج کے عہدے پر تھا، سیشن جج کے عہدے پر تھا، اس نے پہلے ہی پینشن لے لی۔ زندگی کا آخری زمانہ ذہنی اور جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزارا۔ اکبر اعلیٰ آبادی کی جو زندگی تھی، اس کا جو آخری دور تھا، آخری زمانہ تھا، وہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا، یعنی زندگی کی جو آخری لمحات تھے وہ بہت کٹھن تھے اس کے لیے، پریشانی میں گزارے۔ صحت بھی بگڑی تھی، صحت بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ پہلے اپنی اہلیہ اور چھوٹے بیٹے کی موت، یعنی اس کی پہلی اہلیہ گزری، اس کی بیوی گزری، اور اس کے بعد اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی موت، اور نامساعد حالات سے وہ دل برداشتہ ہو گئی، یعنی بیٹے کی موت اور بیوی کی موت نے اس کی کمر ہی توڑ دی۔ حالات بھی ایسے نہ تھے، حالات بھی خراب تھے۔ بالآخر 3 دسمبر 1921 کو
75 बरस की उम्र में इंतकाल किया। आखिरकार सेहत बिगड़ने के बाद, आंखों की रोशनी कम होने के बाद, घर में हालात ठीक न रहे, हालात जो थे वो ठीक नहीं थे। बेटे की मौत और बीवी की मौत ने उसके कमर ही तोड़ दी। अपनी सेहत भी खराब थी। तो 1921 में जब 75 साल की उम्र हो गई तो वो इंतकाल कर गई। ये थी उसकी जिंदगी के कुछ लम्हात। उस जिंदगी में उसे क्या क्या करना पड़ा। अकबर, दूसरा पैराग्राफ है इसका। अकबर ने शार गोई की इब्तिदा गजल गोई से की। यानी अकबर ने जो शार गोई की, शायरी की, इसने गजल से शुरू की। अकबर शायर जो थे उसने गजल गोई से पहले उसने गजल ही कही। उसके बाद अकबर ने शार गोई की इब्तिदा, अकबर ने शार गोई की इब्तिदा गजल गोई से की। आपको बचपन से ही शायरी का शौक था। यानी अकबर को बचपन से ही शार कहने का शौक था। वो बचपन से ही शार कहते थे, उसको ये शौक था, इसलिए उसने गजल गोई से ही शुरू की। इन्होंने जमाने के मिजाज के मुताबिक शायरी की। जैसा जमाना था वैसे ही उसने शार भी कही। अकबर के कलाम में गजलों की तादाद काफी है। यानी उसके गजलों की तादाद जो है, अकबर के गजलों की तादाद काफी है और उनमें इतनी जान है, अकबर के गजलों में इतनी जान है कि इन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अकबर के गजलों में इतनी जान है कि इन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनकी शोहरत तंजिया और मज़ाया शायरी से मिली। यानी उनकी जो शोहरत थी, अगर देखेंगे अकबर की शोहरत कैसे, उसको शोहरत कैसी हुई, तो तंजिया और मज़ाया शायरी से मिली है उसकी शोहरत। अकबर मशहूर हुए हैं, अकबर आला आबादी शायर गजल गोई में मशहूर हुए हैं, लेकिन तंजिया और मज़ाया से। इसलिए उर्दू अदब के तनज़ निगार शायरों में अकबर की बड़ी अहमियत है। जितने भी उर्दू के तरफ निगार शायर हैं, उनमें अकबर की बड़ी अहमियत है। वो अंग्रेजी तालीम के मनफी असरात और मगरिबी तहजीब के आंधी तकलीद के मुखालिफ थे। जो अंग्रेजी तालीम के मनफी असरात थे उसके वो मुखालिफ थे। मगरिबी तहजीब जो था उसके वो मुखालिफ थे और अंग्रेजी तालीम के मनफी असरात के मुखालिफ थे। अपनी शायरी के जरिए उन पर जबरदस्त वार किया। यानी अपनी शायरी के जरिए अकबर आला आबादी ने मगरिबी तहजीब और अंग्रेजी मनफी तालीम पर जबरदस्त वार किए हैं। अकबर का कलाम कलियात अकबर, यानी अकबर का जो कलाम है उसे कलियात अकबर कहते हैं, के नाम से 3 हिस्सों में छुप चुका है। अगर हमें देखना है अकबर का कलाम, तो उसके जो अकबर कलियात अकबर है, उसकी एक किताब है जो 3 हिस्सों में छुप चुकी है। 3 हिस्सों में वो छुप चुकी है। अकबर जो उसकी जो अंग्रेजी जो था, उसने अंग्रेजी से भी बहुत सा फायदा उठाया है। अंग्रेजी अल्फाज से भी खातिर खा फायदा उठाया है। अकबर ने अंग्रेजी तालीम के जो मनफी असरात थे, मगरिबी तहजीब के जो मनफी असरात थे, उसका उसने तो वार किया, लेकिन खुद उसने अंग्रेजी अल्फाज के से भी खातिर खा फायदा उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेजी तालीम के मुखालिफ थे। हाँ, वो मुखालिफ थे जो उसके मनफी असरात थे, उसके वो मुखालिफ थे। वो मगरिबी तहजीब के जो तहजीब था वो उसके खिलाफ थे, मगरिबी तहजीब के खिलाफ थे। अकबर की जो हालात जिंदगी है मैंने बयान की है,
مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، یعنی اکبر کے مختصر سے حالات اور اس کی ادبی خدمات، ادبی کام اس نے کیا 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 ہے۔ ادبی کام کے میں نے کہا ہے آپ کو، اس کو شاعری کا بچپن سے ہی شوق تھا، اور اس نے زمانے کے مطابق، زمانے کے مزاج کے مطابق اس نے شاعر گوئی کی ہے، غزل شاعری کی ہے۔ اس کے کلام میں غزلوں کی جو تعداد ہے وہ کافی ہے، اس میں اتنی جان بھی ہے، اس کے جو غزل ہے، شاعر ہے، ان میں یہ اتنی جان ہے کہ آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو شاعری ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اکبر کو جو شہرت ملی ہے وہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری سے ملی ہے۔ اکبر کو جو شہرت ملی ہے وہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری، یعنی اس کی جو شاعری تھی وہ طنزیہ شاعری تھی، مزاحیہ شاعری تھی، اس میں اکبر کو بہت بڑی شہرت ملی ہے۔ یہ تھی اکبر کی حالات زندگی۔ یعنی پہلے میں نے کہا اس کا نام کیا تھا، 16 نومبر 1846 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے ہے ضلع الہ آباد کے 12 قصبے میں۔ تعلیم شروع اس نے کی اپنے گھر سے ہی، اپنے باپ سے، جس کا نام تھا سید تفضل حسین، وہاں سے اس نے تعلیم شروع کی۔ پھر اس نے پہلے نوکری کے سلسلے میں وہ پہلے عرضی بیسی سے اس نے شروع کی، پھر کچھ ایگزام اس نے کوالیفائی کیے ہیں، پھر نائب تحصیلدار بن گئی، ترقی کرتے کرتے وہ سیشن جج تک پہنچے۔ لیکن سیشن جج تک جب وہ پہنچے تو اس کی جو آنکھوں کی تکلیف تو بڑھ چکی تھی، تو آنکھوں کی بیماری لگی تھی اس کو، اس نے قبل از وقت ہی پینشن لے لی۔ زندگی کا جو آخری سفر تھا، زندگی کی جو آخری لمحات تھے، وہ اسے ذہنی جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزاری۔ یعنی اکبر کی آخری زندگی کی جو آخری لمحات تھے وہ اس نے پریشانیوں میں گزارے ہیں، کیونکہ اس کی ایک طرف اس کی جو اہلیہ تھے اور چھوٹے بیٹے تھے، ان کی موت نے اس کی جو کمر ہی توڑ دی۔ اس لیے اکبر کی جو زندگی تھی وہ مشکلاتوں میں، لاسٹ پر مشکلاتوں سے ہی گزری، اور آخرکار 75 سال کی عمر میں، یعنی اس نے 75 ایئرز جسے ہم کہتے ہیں، 75 سال کی عمر میں اس نے انتقال کر چکے ہیں وہ۔ یہ تھی اکبر کی حالاتی زندگی اور اس کی ادبی خدمات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔